بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتخابات ہوئے 1 سال پورا ہو گیا، اگرچہ حکومت بنے صرف 11 ماہ ہوئے، لیکن اس 11 ماہ کی کارکردگی کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں، آپ شہباز شریف صاحب پہ تنقید کرتے رہے ہیں، کرتے رہیے، ان کے اقدامات کو جو ہے اس کے اوپر شدید تنقید کیجئے، شہباز شریف صاحب کو ہیوملیٹ کیجئے، جو کہ آپ جو ہیں وہ بلا سوچے سمجھے کرتے رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک بات مد نظر رہنی چاہیے کہ اس 1 سال کے اندر اس سرکار کے کریڈٹ پہ جو 2 چیزیں ہیں، اگر ان دونوں کو شمار کر دیا جائے تو شہباز شریف آپ کو پاکستان کا نجات دہندہ نظر آئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ رشید سے لے کے اور فواد چودھری تک اور عمران احمد خان نیازی سے لے کے اور وہ اعظم سواتی تک، یہ تمام لوگ ہر فورم پہ بیٹھ کے قوم کو یہ بھاشن دیتے ہوئے پائے جاتے تھے کہ ڈیفالٹ ہونا تو بس چند دنوں کی بات۔ کسی بھی ملک، کسی بھی فرد کے بارے میں آپ دیوالیہ ہونے کی بات بھی کریں تو یہ بالکل ویسے ہے جیسی کسی ایک ہستی بستی سہاگن کے پاس بیٹھ کے آپ طلاق کی بات کریں یا اس کے بیوہ ہونے کی بات کریں۔ ٹھیک ہے، میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ بالکل ویسے تھا۔ عرض یہ ہے کہ یہ منہ سے ڈیفالٹ 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 کا مطلب ہے، پتہ ہے آپ کو کیا ہوگا؟ جو ملک ڈیفالٹ ہوتے ہیں وہاں پہ بیٹیاں بازاروں میں بھیجا، ٹھیک ہے، انسان کی جان کی کوئی قدر نہیں رہتی۔ ہم 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہیں، ہم کوئی کروڑ 80 لاکھ 50 لاکھ 1.5 کروڑ کا ملک نہیں ہے کہ وہاں پہ شام کی پوری آبادی، آدھی آبادی جو ہے، 2/3 آبادی جو ہے وہ مہاجر بن کے نکل جائے اور باقی کی جو مقامی آبادی بچے وہ اندرون ملک کیمپوں کے اندر مقیم ہو۔ اور کیوں ہو گیا یہ؟ 2.5 کروڑ آبادی تھی ٹوٹل۔ افغانستان کے اندر 40 سال سے جنگ جاری ہے، ان کی پوری 3 نسلیں اڑ گئی ہیں، اور مطلب کہ دنیا بھر کے جو ہے وہ وہاں پہ جائیں تو میرا دل نہیں کرتا، کیونکہ وہ بھی تو اپنے ہی بھائی تھے، ہے نا؟ تو ان کی اگلی نسل کے ساتھ کیا، نسلوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے وہ ناقابل بیان ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ وہ ملک کا ڈیفالٹ کبھی بھی ڈکلیئر نہیں ہوا، پابندیاں لگی ہیں، ڈکلیئر نہیں ہوا، نہ انہوں نے کیا نہ کسی نے باہر سے بیٹھ کے کیا۔ تو میں بیسیوں میں مثالیں اس دنیا کے اندر ڈیفالٹ کی گنوا سکتا ہوں، اور آپ اس ملک کے ڈیفالٹ کی بات کرتے ہیں۔ تو خیر، اگر ہم سب سے بڑی اچیومنٹ دیکھیں تو شہباز شریف صاحب کی یہ ہے کہ انہوں نے اس 1 سال کے اندر ملک کو ڈیفالٹ کے کنارے سے واپس موڑا۔ اور اگر آپ کو میں یاد دہانی کراؤں تو جو 15 ماہ کی حکومت تھی اس میں پی ٹی آئی کی مؤثر لابنگ کے باعث اور کے پی کی حکومت کی اندر سے بمباری کے باعث پاکستان کو آئی ایم ایف کا پیکج نہیں مل سکا، پاکستان کا آئی ایم ایف پروگرام ریوائیو نہیں کر سکا، اور جب الیکشن کی تاریخ آ گئی اس سے چند دن پہلے، الیکشن ہونے سے چند دن یا ہفتے پہلے، آئی ایم ایف نے پاکستان کے پاس یہ ایک $3 ارب کا پیکج اپروو کیا کہ آپ الیکشن کروا کے پھر ہمارے پاس دوبارہ آ جائیں۔ اگر یہی پیکج جو ہمیں الیکشن کے بعد الاؤ ہوا ہے، پی ڈی ایم کی حکومت کے آتے ہی الاؤ ہو جاتا تو اس وقت صورتحال بہت مختلف ہوتی، اور ہمارے ہاں جو مہنگائی کا طوفان بدتمیزی 38% اور 42% تک پہنچا ہے اس کی نوبت نہ آتی۔ لیکن چونکہ عمران احمد خان نیازی آئی ایم ایف کے ساتھ اتنے کا جھوٹ بول کے گئے ہوئے تھے کہ آئی ایم ایف ریاست پاکستان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، تو امریکہ بہادر کو بھی انوالو کرنا، کیونکہ اس کا ووٹنگ رائٹ جو ہے وہ باقی ممالک سے زیادہ ہے، وہ کرنے کے بعد ہم نے آئی ایم ایف جو ہے اس کو، اس کے ذریعے اس سے پیکج لیا اور ڈیفالٹ کے کنارے سے ہم واپس مڑے، اپنی امپورٹس کو کنٹرول کیا، بہت ساری
غیر ضروری اشیاء کی درآمدات جو تھیں وہ ہم نے روک دیں، اور تاکہ ڈالرز کو بتایا جا سکے اور اپنا ادائیگیوں کا توازن جو ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے اس کو کم کیا، اپنے اخراجات کم کر کے، بلکہ ختم کر دیا خسارہ کو، پروفٹ میں آ گیا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ۔ جاری کھاتے جو تھے وہ ہمارے مطلب جتنے پیسے آ رہے تھے اس سے کم ہم خرچ کر رہے تھے۔ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کیا کہلاتا ہے؟ کہ جتنے پیسے آ رہے ہوں ہم اس سے زیادہ خرچ کر رہے ہوں، اور زیادہ جو ہم خرچ کر رہے ہوں وہ بینکوں سے ادھار پکڑ رہے ہوں، اور بینکوں کو اس کے اوپر سود بھی دے رہے ہوں۔ تو جب آپ اپنے آپ کو محدود کر لیں اتنے پیسوں تک کہ جتنے آ رہے ہیں اتنے ہی آپ خرچ کر رہے ہوں، تو ایسی صورت کے اندر پھر اس کو ایک مثبت چیز سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ اچیومنٹ جو ہے اس کا یوں بھی ہمیں اعتراف ملتا ہے کہ فچ جو کہ ایک عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ہے، این 8 کے دن انہوں نے یہ رپورٹ جاری کی، میں ہر 7 کو کی ہے، 8 کو ہمارے اخبارات کی زینت بنی یا ہمارے میڈیا کی زینت بنی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے یا موجودہ فائنانشل مینیجر نے، جن میں اورنگزیب رمدے صاحب جو ہیں، ان کی امامت کے اندر جس طرح ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، اور ڈیفالٹ سے بچا کر ٹیک آف پوزیشن پہ صرف 1 سال کے مختصر مدت میں لے کے آ گئے ہیں۔ سری لنکا ابھی تک اس مقام پہ نہیں آ پایا۔ ویسے بائی دا وے میں نے کہا چلتے چلتے سری لنکا کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ تو جس طرح ہم نے کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے تعریف کی ہے، توصیف کی ہے، اور یہ ساری تعریف و توصیف جناب شہباز شریف صاحب کی ہے۔ انہوں نے ساری تنقید اپنی ذات کے اوپر، ساری ٹینشن انہوں نے اپنی ذات کے اوپر جھیلی، اور جو بھی اچھا ہوا اس کا کریڈٹ لوگوں میں بانٹتے گئے۔ حافظ صاحب نے بہت اچھا کر دیا، رمدے صاحب نے بہت اچھا کر دیا، اسحاق ڈار صاحب نے بہت اچھا کر دیا، لیکن اس دوران اس شریف آدمی کی کوئی تعریف نہیں ہوئی جس کا نام شہباز شریف ہے۔ تو کیونکہ وہ کیپٹن تھے اور پوری طرح مینج کر کے چل رہے تھے تو کریڈٹ ان کو بھی دیا جانا چاہیے۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہو گیا کہ ڈیفالٹ سے بچایا۔ دوسرا، پاکستان کو عالمی طور پہ تنہا کر دیا گیا۔ ہمارے ممدوح ہیں جناب رؤف کلاسرا صاحب، پاکستان کے نامور صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور بڑی دیکھ بھال کی گفتگو کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے پروگرام میں ایک دفعہ فرمایا کہ پاکستان کے شاید 168 ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، اور یا 178 ممالک کے ساتھ ہے، بہرحال ان دونوں میں سے کوئی ایک فگر انہوں نے فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر 168 ہیں تو 155 ممالک کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات جو تھے وہ کم ترین سطح پہ چلے گئے، اور یہ اتنی مہارت سے یہ کام کیا گیا کہ خام خواہ وہ ممالک جو پاکستان کے روایتی دوست سمجھے جاتے ہیں، ان ممالک کے ساتھ ایسی پنگے بازی کی گئی کہ وہ نتیجے کے طور پہ ریاست پاکستان سے یا مملکت پاکستان سے دور ہوتے چلے۔ آپ اندازہ فرمائیے، اس کے لیے اتنے زیادہ ممالک سے اتنے کم عرصے کے اندر تعلقات خراب کرنے کے لیے آپ کو خصوصی طور پہ تربیت یافتہ ہونا چاہیے کہ آپ تباہی کے کنگ ہوں۔ تو پاکستان کی اقوام عالم کے اندر واپسی ہوئی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اقوام متحدہ کے فورم کے اوپر، یونائٹڈ نیشنل جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہوتا ہے ہر سال کے آخر میں، اس فورم پر نہ صرف کہ پاکستانیوں اور کشمیریوں کا مسئلہ پلیس کیا، بلکہ ہر فورم کے اوپر جہاں انہیں موقع ملا انہوں نے فلسطین کی بانگ دہل حمایت کی، جبکہ کسی کے منہ میں اس وقت زبان نہیں تھی۔ اسرائیل کو اگر کسی بندے نے ہر فورم پہ للکارا، اور اسرائیل کے جب مندوب اقوام متحدہ کو خطاب کرنے آئے تو وہاں سے بائیکاٹ کو لیڈ کیا جناب شہباز شریف صاحب۔ اور یوں مسلم ورلڈ کے اندر، وہ مسلم ورلڈ جس سے شاہ محمود قریشی توا ہو چکے ہوئے تھے، کتے کتی ہو چکے ہوئے تھے، وہ مسلم ورلڈ، وہ سعودی عرب جس کے خلاف بات کر کے کاشف عباسی کے پروگرام کے اندر اس کی حمایت سے جناب شاہ محمود قریشی صاحب محروم کر چکے ہوئے تھے،
اس سعودی عرب کو، اس مسلم ورلڈ کو پاکستان کی طرف آپ دوبارہ لے کر آئے۔ پھر OIC کا سربراہی اجلاس پاکستان میں ہوا، جس میں شنگھائی کوآپریشن SCO کا، جس کے اندر چین کے وزیر اعظم اور روس کے وزیر اعظم پاکستان کے دورے پر آئے۔ یعنی انڈیا کے علاوہ سارک کے تمام ممالک سے پاکستان کے تعلقات اتنے مضبوط ہوئے کہ آپ اس کا اندازہ کیجئے کہ انڈیا کے مفادات کا اس پورے سارک ریجن میں سے جنازہ نکل گیا۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی سفارتی کامیابی تھی، جس کا کریڈٹ پھر شہباز شریف کو نہیں ملتا اور پھر ان کو نہیں ملتا۔ لیکن یہ دو واقعات اگر ان 1 سالوں کے اندر کارکردگی کے پلڑے میں ڈالے جائیں اور دوسری طرف تمام تنقید دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے، یہ پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ تو اس 1 سال کے اندر جس طرح پاکستان نے اپنے دفاعی معاملات کو دیکھا ہے، ابھی حالیہ دنوں کے اندر اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہو تو امن مشقیں ہو رہی ہیں، جس کے اندر دنیا کے 60 ممالک بشمول امریکہ، روس اور چین، 3 ویٹو پاور، ٹھیک ہے، وہ شریک ہو رہے ہیں، اور میزبانی اس کی پاکستان کی نیوی کر رہی ہے۔ اور نیوی جو ہے وہ میرین GDP کے اوپر، میرین اکانومی کے اوپر زور دے رہی ہے، اور ان معاشی اثاثوں کی حفاظت کی بات کر رہی ہے۔ یہ بھی ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو یوں سفارتی محاذ کے اوپر اور مالیاتی محاذ کے اوپر یہ 2 کارنامے ہی اگر شمار کر لیے جائے اور دیکھ لیا جائے کہ اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے، تو وہ جناب شہباز شریف تو یا ان کی ٹیم ہے یا ان کی حکومت ہے۔ باقی چھوٹے موٹے کام، میرا مطلب ہے لیپ ٹاپ ہو گئے، کچھ دورے ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس دوران جو ہے امریکہ یا یورپ کی طرف سے پاکستان کو بہت کولڈ شولڈر رسپانس ملا ہے، اور ان کے ساتھ ہمارے معاملات کو درست طریقے سے آگے نہیں بڑھے۔ اس کا ایک بڑا ویلڈ جواز موجود ہے۔ امریکہ کے اندر الیکشن ایئر تھا، اور اس الیکشن ایئر کے حوالے سے وہاں کا صدر یا وہاں کی انتظامیہ کچھ کمٹ نہیں کرنا چاہتا۔ امریکہ نے جو تھا وہ سائفر لکھوا کر وہاں پہ ایک یوتھڑ قسم کے پاکستان کے ڈپلومیٹ سے پاکستان میں آگ لگا دی تھی، اور وہ یہ اس امر کی سزا تھی۔ جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی کی سزا پاکستان کے اندر سیاسی پارٹیوں کو پاکستان کی مقتدرہ نے عمران احمد خان نیازی کی شکل میں دی، اسی طرح امریکہ نے افغانستان سے اپنی پسپائی کی سزا پاکستان کو پھر عمران احمد خان نیازی کی شکل میں دی۔ بہت بڑی بات کہہ گیا، ٹھیک ہے، اور پاکستان کے اندر بد امنی کو رواج دیا گیا اور یہ سارا کچھ کر دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان اپنی روایتی لچک کے باعث سروائیو کر گیا، ورنہ امریکن نے جو انتظام کیا تھا، نیازی دے منہ سے تو نکل جاندہ نا، وہ تو 3 حصے کر بیٹھا سی اس ملک دے، میرے منہ میں خواہ، ٹھیک ہے نا، وہ تو انٹرویوز کے اندر کہہ بھی بیٹھا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے، ٹھیک ہے، اس وقت صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ افغانوں کے جو گورنر ہیں، ان کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں، ان کو اپنی اولادیں بھیجنی پڑ رہی ہیں پاکستان کے اندر دہشت گردی کروانے کے لیے اور بدامنی کرنے کے لیے، اور پاکستان کی جو افواج ہیں یا جو پاکستان کی مسلح قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ چن چن کے ان خارجیوں کو جہنم واصل کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود جو ہے وہ پاکستان نے سروائیو ایک ریاست کے طور پہ اپنے وجود کو برقرار رکھا۔ سزا ہمیں امریکہ نے پوری دی ہے وہاں پہ۔ پہلے کہتے تھے 85 ارب ڈالر کا، اب کہتے نہیں 8.5 ارب ڈالر کا اسلحہ جو ہے وہ امریکن یہاں پہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ دینے ہیں تازہ ترین۔ بہرحال یہ تھی، میں نے کہا کہ 1 سال کی کارکردگی شہباز شریف صاحب کی، اس پہ بات کی جانی چاہیے، اس کا کریڈٹ دیا جانا چاہیے جن کو یہ کریڈٹ ڈیو ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔